ہیں 14 مقطعات حروف مبارکہ، 29 سورتوں کا یہ جاہو جلال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مبارکہ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میزبان سید ناظر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، آج کا پروگرام سورہ یونس سے متعلق ہے۔ سورہ یونس کا آغاز الف لام را سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے جو 29 صورتیں قرآن حکیم فرقان حمید میں نازل فرمائی ہیں، ان میں سے یہ سورہ مبارکہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کے ساتھ قرآن حکیم میں مذکور ہے۔ علم ہجا 2-2، 3-3 اور 4-4 حروف کی صورت میں ہی نہیں بلکہ 5-5 حروف کی صورت میں قرآن حکیم فرقان حمید میں نازل کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان ملک کی معروف علمی شخصیت تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ہیں جناب محترم ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی۔ آج ہم ان سے سورہ یونس کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر خالق کائنات کی بعض نعمتیں ایسی ہیں جس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، کسی قسم کی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی، وہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہوا ہے، ہوا انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ کوشش نہ بھی کرے، وہ محنت نہ بھی کرے، تب بھی ہوا تک وہ پہنچ پائے گا۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان بغیر محنت کے ان کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اگر انسان چاہتا ہے کیونکہ قیمتی موتی اس کے ہاتھ لگے تو وہ اچانک ہاتھ نہیں لگے گا، بڑی محنت کے بعد غوطہ زن ہو کر پتہ نہیں کہاں کہاں وہ پھرتا رہے گا، کہیں جا کر اس کو وہ قیمتی ثمین موتی جو وہ حاصل ہوگا۔ یہ انداز خالق کائنات نے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا ہے کہ بعض احکامات ایسے ہیں جو بہت واضح ہیں۔ ایک عام مسلمان، ایک عام شخص، ایک عام انسان اگر اس کو حاصل کرنا چاہے، جاننا چاہے تو وہ جان جائے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو جاننا چاہے تو وہ نہیں جان پائے گا، اسے پھر اعتماد کرنا پڑے گا ایک ایسی ذات مقدسہ پر جو جس پر قرآن نازل کی ہے۔ وہ ذات مقدسہ جو فرمائے گی ہمیں اس پر ایمان لانا پڑے گا، اور ہمیں یہ کہنا پڑے گا خالق کائنات جو کچھ تو نے نازل کیا وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے علم میں آئے نہ آئے، لیکن سبحانک لا علم لنا وہ پکار اٹھتے ہیں کہ خالق کائنات تیری ذات تو بالکل پاکیزہ ذات ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن چونکہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام پر اتری ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ انہی حروف میں سے ایک الف لام را ہے۔ حروف مقطعات اسے اس لیے بھی کہا جاتا ہے چونکہ ان الفاظ کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کی تختی کی جاتی ہے، انہیں ملا کر نہیں پڑھا جاتا، انہیں جوڑ کر نہیں پڑھا جاتا، اس لیے اس حروف مقطعات کہتے ہیں کہ وہ حروف جو قطع کیے گئے ہیں، جو الگ الگ کیے گئے ہیں۔ الف لام را۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر، سورہ یونس کے اندر خالق کائنات نے مختلف احکامات اور تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں۔ ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ زمین و آسمان کو خالق کائنات نے 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اے انسان، تو نے کبھی غور کیا زمین کے اندر، کبھی غور کیا آسمان کے اندر؟ اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے، آسمان کے اندر جو کچھ ہے، سارا کا سارا خالق کائنات کا پیدا کردہ ہے۔ اور جب خالق کائنات کا پیدا کرتا ہے تو انسان اگر غور کرے گا
تو وہ اس کی خالقیت کے اوپر ایمان لے آئے گا، سبحان اللہ، پھر وہ کسی اور کو اس کی ذات کے برابر قرار نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اسی آیت سورہ مبارکہ کے اندر خالق کائنات نے فرمایا کہ میں نے پیدا کیا ہے، شمس و قمر کو پیدا کیا ہے، سورج کو پیدا کیا ہے، چاند کو پیدا کیا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جہاں یہ چاند و سورج جو ہیں یہ مختلف انداز سے انسان کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، کھیتوں کے اعتبار سے، پھلوں کے اعتبار سے، ثمرات کے اعتبار سے۔ ہماری جتنی کھیتیاں ہیں اس کے اندر ایک خاص عنصر جو ہے اس کی افزائش کے اندر، اس کے ثمر آور ہونے کے اندر وہ چاند اور سورج کی کرنوں کا بھی ہے، وہ اس برودت کا بھی ہے، اس حرارت کا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاند اس میں پیدا کیا ہے۔ اور اس نے فرمایا کہ چاند اور سورج کے پیدا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ تم اپنے تقویم کو، اپنے کیلنڈر کو پہچان سکو، دنوں کا گننا، مہینے کا گننا، سالوں کا منحصر ہونا، یہ سورج اور چاند کے طلوع اور غروب ہونے پر ہے۔ یہ خالق کائنات نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک اور حکم فرمایا کہ خالق کائنات تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، ہاں، اگر انسان کہیں ظلم دیکھتا ہے تو اس کا اپنا کسی نہ کسی عمل کا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے، جب وہ اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے اور کسی پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اب اس کی تعلیم یہ ہے کہ وہ اس عمل کو خالق کائنات کی طرف منسوب نہ کرے، بلکہ یہاں کوئی نہ کوئی اس کی بدعملی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، جس کی بنا پر خالق کائنات اس کے اس ظلم کرنے کا اس سے حساب و کتاب لے گا۔ تو اس کا فرمان یہ ہے کہ انسانوں، اے فلاح بہبود کے عاملوں، تم دنیا میں جب زندگی بسر کرو تو تمہارے کسی عمل سے کسی پر ظلم اور زیادتی اور تعدی جو ہے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ خالق کائنات نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک مقام پر فرمایا کہ انسان اگر غور کرے زمین و آسمان میں پھیلنے والی، پلنے والی چیزوں پر، وہ دیکھتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، پھر زمین پر پھل آتا ہے، کھیتی آتی ہے، پھر وہ ثمر آور ہونے لگتی ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خشک ہو جاتی ہے، اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ تر و تازہ تھی، ایک وقت ہے کہ اس کی ساری تر و تازگی ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان ذرا اس مثال سے تو اپنے بارے میں سوچ کہ ایک وقت تو کچھ نہ تھا، پھر جوانی کے اندر تیرے عمل کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، حرکات کے اعتبار سے تر و تازگی تھی وہ، لیکن پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو کہولت میں اپنا قدم رکھے گا، بڑھاپے کے اندر اپنا قدم رکھے گا اور تو بوڑھا ہو جائے گا۔ اعضاء تو رہیں گے لیکن ان اعضاء میں وہ قوت نہیں رہے گی، وہ جان نہیں رہے گی جو جوانی کے اندر رہی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تو موت تجھ پر طاری ہو جائے گی اور تیری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو خالق کائنات فرما رہا ہے کہ انسان تو اپنے بارے میں بھی غور و فکر کر کہ جن ایام میں تو زندگی گزار رہا ہے ان ایام میں ایسے عمل ہونے چاہیے جو آخرت کے اعتبار سے تیرے لیے کارآمد ہوں۔ خالق کائنات نے ہمیں یہ تعلیم بھی عطا کی اس مبارکہ کے اس حوالے سے کہ جب اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے اور اس نے پیدا فرمایا ہے تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مبارکہ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کے اس دور کو بیان کیا ہے کہ جب وہ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا تو قوم نے انکار کیا، قوم نے ماننے سے تسلیم کر دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرے احکامات کو نہیں مانو گے، میری تعلیمات کو نہیں سنو گے تو نتیجتاً خالق کائنات کا عذاب جو ہے تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اور اگر ہم غور کریں پوری کائنات کے اندر جب بھی بنی نوع انسان نے انسانیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فرامین کا اور اس کے انبیاء کرام کا انکار کیا تو وہ قوم عذاب سے نہیں بچ سکی، چاہے وہ قوم یونس ہو، چاہے وہ قوم نوح ہو، چاہے وہ قوم عاد ہو، کوئی بھی قوم ہو، جب بھی وہ اپنے انبیاء کرام کی نفی کرے گی تو خالق کائنات کا عذاب
ان پر نازل ہوگا۔ ہمیں بھی اس کے اندر یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اب امتی ہو آقا علیہ السلام کے، اس لیے تم ان کے احکامات اور تعلیمات کا انکار نہ کرنا، وگرنہ اس کا عذاب دور نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سورہ یونس کی کسی ایک دعا سے متعلق۔ سورہ یونس کے اندر خالق کائنات نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک دعا جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ جس طرح یہ دعا اس قوم کے لیے ان طاقتوں سے بچنے کے لیے تھی جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتی تھیں، یہی دعا آج بھی ہمارے لیے لاہ عمل کے طور پر موجود ہے کہ ہم اپنے صبح و شام کی راتوں کے اندر اور دنوں کے اندر یہ دعا مانگیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ آمین۔ تو آج ہماری مصیبتیں، مشکلات، مصائب دور ہو سکتی ہیں۔ آمین۔ جناب ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج سورہ یونس سے متعلق آپ نے پروگرام دیکھا اور سنا۔ کل انشاءاللہ العزیز نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید ناظر کاظمی دوبارہ حاضر ہوگا۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا حسن ذات، حروف مبارکہ ہیں 14 مقطعات، حروف مبارکہ